دنیا کا سب سے قدیم مجموعہ حدیث۔ یہ بک کے مصنف ہیں ڈاکٹر محمد حمید اللہ۔ میں چاہ رہی ہوں کہ میں اس بک کے بارے میں کچھ تعارف پیش کروں یا اس میں سے کچھ اقتباسات پڑھوں، لیکن اس سے پہلے میں مصنف کے بارے میں کچھ باتیں پیش کروں گی، ان کا تعارف پیش کروں گی کہ ہمیں معلوم ہو سکے کہ اسلامی دنیا میں کیسے کیسے پارس اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں۔ تھوڑے دن پہلے میں حضرت شاہ ولی اللہ کے بارے میں بھی پڑھ رہی تھی، تو بک پڑھنے سے پہلے میرا خیال ہے تھوڑا پہلے رائٹر کے بارے میں بتانا چاہیے۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ اسلامی دنیا میں 1400 سال میں اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے شاندار ہستیاں پیدا کی ہیں۔ آج کے دور میں بچوں کو، خاص طور پر اسٹوڈنٹس کو ان کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں، چونکہ ہمارا میڈیا اب پہلے تو پھر کچھ تھوڑا بہت کوئی اسلامی چیزیں، کوئی ہسٹری کا پتہ ٹی وی سے یا سوشل چل جاتا تھا، لیکن اب سوشل میڈیا سے کچھ بھی معلوم نہیں ہوتا۔ تو یہ جو ڈاکٹر محمد حمید اللہ ہیں، یہ دکن حیدرآباد میں 1908 میں پیدا ہوئے اور 2002 میں انہوں نے پیرس میں وفات پائی، اور یہ انتہائی ایک علمی شخصیت ہیں۔ آپ کا شجرہ نسب پورے کا پورا لکھا ہوا ہے، لیکن اگر میں نے پورا تفصیلاً بولا تو مجھے ذرا دیر ہو جائے گی، تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ کا پھر سلسلہ نسب سید اسماعیل بن سید امام جعفر صادق بن سید امام باقر بن سید امام زین العابدین بن سیدنا امام حسن اور بن سیدنا علی المرتضیٰ سے ملتا ہے۔ تو ماشاءاللہ ان کا نسب نامہ بہت اچھا ہے، سادات خان وادے سے ان کا تعلق ہے۔ اور آپ کا میں یہ بات میں ضرور بولوں گی کہ آپ کی 4 سال 4 ماہ 4 دن کی عمر میں بسم اللہ کی تقریب ہوئی، اور آپ کے والد نے ماجد نے سورہ الگ کی ابتدائی 5 آیات آپ کو پڑھائیں، اور آپ کی تعلیم جو انتہائی مشرقی ماحول میں بڑے ہی مذہبی گھرانے میں ہوئی، پرائمری مڈل میٹرک ایک مدرسہ دارالعلوم سے، پھر عربی زبان ان کی ہمشیرہ نے گھر میں پڑھائی جو خود ماہر تھیں عربی زبان میں، پھر انہوں نے کوئی مولوی کامل اس زمانے کی کوئی سند ہوگی وہ لی، پھر عثمانیہ یونیورسٹی سے انہوں نے بی اے کیا امتیازی نمبروں سے، اس کے بعد انہوں نے ایم اے کیا، اس کے بعد انہوں نے پی ایچ ڈی کیا عثمانیہ یونیورسٹی سے، پھر انہوں نے جرمنی کی یونیورسٹی بون یونیورسٹی سے بھی ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی، جرمن زبان میں انہوں نے تھیسس لکھا، اور پھر 1934 میں فرینچ میں آپ نے ایک تھیسس لکھا، عہد نبوی اور خلافت راشدہ میں اسلامی سفارتکاری، تو اس پر آپ نے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی، اور پھر آپ نے وہاں پہ یہاں پہ جرمنی میں ہی پڑھانا شروع کیا، اور اس سے پہلے عثمانیہ یونیورسٹی میں پڑھا رہے تھے۔ 1947 میں جب ہندوستان نے جارحیت سے حیدرآباد دکن پر قبضہ کر لیا تو وہ بہت دل برداشتہ ہوئے، اور انہوں نے ہندوستان کو خیر آباد کہہ دیا اور پیرس میں مستقل سکونت اختیار کر لی۔ اس دوران وہ لکھتے ہیں، خود ڈاکٹر صاحب خود لکھتے ہیں کہ بلا مبالغہ میرے ہاتھ پر لاکھوں لوگوں نے اسلام قبول کیا، ان میں ہر طبقے کے لوگ ہیں، طلباء، پروفیسر، عالم فاضل لوگ، کچھ سفیر بھی، اگر آپ یقین کریں تو پیرس کے بعض پادری اور نن بھی مسلمان ہوئے ہیں۔ تو ان کی علمی کاوشیں بہت زیادہ ہیں، تو میں ساری تو اس وقت نہیں پیش کروں گی، لیکن انہوں نے دنیا کا قدیم ترین صحیفہ جو ہے وہ مجموعہ حدیث انہوں نے اس طرح لکھا ہے کہ اس کے اندر انہوں نے رسول پاک کے زمانے سے جو احادیث کی جو کاوشیں ہوئی ہیں اس کی تدوین کی، وہ بھی پورے جامع انداز میں لکھی ہے۔ ان کے بارے میں ڈاکٹر محمد احتشام الدین نے کہا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کی یہ خدمت خدمت حدیث بڑے بڑے محدثین کی خدمات حدیث سے کہیں بڑھ کر ہے، کیونکہ اس تحقیق نے ایک طرف مستشرقین و منکرین حدیث کے منہ پر ایک زبردست تاریخی تماچا رسید کیا ہے، دوسری طرف اس فکر میں متاثر بہت سے گمراہوں کی ہدایت کا سامان مہیا کیا ہے۔ یہ تو انہوں نے ذرا تھوڑی لینگویج ایسے ہی ایک دوسرے کے مقابلے میں مجھے نظر آتی ہے، یہ سختی والی لینگویج ویسے ہونی نہیں چاہیے، لیکن ہم کو
یہ میں نے اس لیے تعارف پیش کیا ہے کہ میں چاہ رہی ہوں کہ جو بھی کتاب پڑھے وہ تھورلی پڑھے اور خود سے انالیسس کرے، خود کسی نتیجے پہ پہنچے۔ آپ جسے کہتے ہیں نا بھیڑ چال چلنا، ادھر سے یہ سنی ادھر سے یہ سنی، یہ نہیں کریں، بلکہ ہم اس لیے میں تھوڑے دن تک اس میں سے نا کچھ باتیں، کچھ اقتباسات ضرور شیئر کروں گی کہ آپ کو معلوم ہو سکے کہ احادیث کی اہمیت کیا ہے، اور عرب کے ان حالات میں کیسے احادیث لکھی جا رہی تھیں، اور ہمارے صحابہ کرام جن میں حضرت عمر فاروق، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عائشہ نے احادیث کے بارے میں ان کی کیا رائے تھی، اور وہ اس وقت انہوں نے کیا کیا باتیں کی اس حوالے سے، تو میں ضرور شیئر کروں گی آپ کے ساتھ۔